الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے رحمت رمضان مبارک پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی ساعتوں میں سانسیں لے رہے ہیں، اور پہلا عشرہ جس کی مشہور دعا ہے آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف پہلے عشرے میں جو چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگی جائے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، وہ ہے اس کی رحمت۔ دعا ہے، مشہور دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رحمت رمضان میں اس رحمت کی بات انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ سامعین ناظرین، یہ ایسی رحمت ہے، اللہ رب العزت کا فضل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کسی کی بھی بخشش کہہ لیں، کسی کی بھی جو کامیابی کہہ لیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں جائے گا۔ یہ کیٹاگوریکلی آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ نماز صحابہ اکرام سے عرض کر رہے ہیں جو کہ نمازی بھی ہیں، حجاج بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی اپنے نیک اعمال کے بل بوتے پر، اس کے بھروسے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور وہ کرٹیکل تھنکر تھے، وہ ڈیپلی تھنک کرتے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ آقا علیہ السلام نے پھر کیٹیگوریکلی جو ہے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ یہ تو پھر اور ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، پھر ہماری نجات کیسے ہوگی، ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہمیں وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی کامیاب ہوگا، اور صرف اللہ رب العزت کے فضل سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا۔ اس فضل اور رحمت نہ ہو تو نیک اعمال کے انبار بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ تو سامعین ناظرین، اس حدیث پاک سے مقصد بات عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو رحمت ہے پہلا عشرہ، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگے، چونکہ یہ اگر رحمت شامل حال ہو، یہ اللہ کا فضل مل جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی رحمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ رحمت کی بات ہو رہی کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اگر تمہارے لیے نیکیاں تو درکنار، اگر گناہوں کا انبار بھی لگا ہوا ہو تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا وہ یہ جو رحمت اتنی پاورفل ہے
اس کی اتنی ابیلٹی ہے کہ اگر گناہوں کا پہاڑ بھی ہو تو یہ اسے بھی جمیع سب کو بخشش کروا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ رحمت کی بات تھی۔ لیکن سامعین ناظرین، اس سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت تو پاورفل ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اس کے شامل حال ہوئے بغیر بخشش بھی نہیں ہے، لیکن اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی دولت ہے تو یہ ملے گی کیسے؟ اس کو صحیح معنوں میں جو اس کا حقدار ہے وہ کون ہے؟ اس کو کلیکٹ کون کر سکتا ہے؟ اس کو ریسیو کون کر سکتا ہے؟ How can we gain the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala in a right way? That's the question. اگر مرسی اتنی پاورفل ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں یہ سب سے بڑی جو نعمت ہے یہ مانگنی چاہیے۔ اب اگلا سوال ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ملے گی کیسے؟ اسی آیت کو اللہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اور وہ حدیث وہ بھی بڑی مشہور ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایک فن اور he provided as a key how to receive mercy of Allah subhanahu wa ta'ala، انہوں نے ایک چابی دے دی ہے کہ اگر وہ رحمت چاہیے جس کے بغیر چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، سلف و صالحین ہوں، گناہ گار ہوں، سب کے سب اس رحمت کو جو ہے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی رحمت کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تمہیں رحمت چاہیے تو صرف ایک طریقہ ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحموا من فی الارض، یہ اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض، اگر تم اس رحمت کو چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم خود رحمت بن جاؤ اپنے زمین والوں کے لیے۔ ارحموا من فی الارض، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دو، ان کے لیے رحمت بن جاؤ، تو یرحمکم من فی السماء، اور پھر وہ جو آسمانوں میں آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف ارشاد فرمایا کہ وہ جو آسمانوں کا مالک ہے پھر وہ بھی تم پر رحم و کریم بن جائے گا، پھر وہ بھی تمہیں رحمتوں کی بارش سے مالا مال فرمائے گا، پھر وہ بھی تمہیں رحمت عطا کرے گا۔ تو سامعین ناظرین، سوال کہ کس کو ملتی ہے یہ رحمت، کس کے شامل حال ہوتی ہے؟ جو خود راحم ہو۔ ابھی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم خود تو رحمت کرتے نہیں، ہم خود تو کسی کو معاف کرتے نہیں، ہم خود اتنے کنجوس ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ایک طرف دعا لگی رہتی ہے، رمضان آتا ہے سجدے میں گر جاتے ہیں یا اللہ ہمیں رحم کر، پھر شکوہ بھی ہوتا ہے کہ یار اب دعائیں کر کر کے ہمارے اوپر تمہاری رحمت کیوں نہیں آتی، حالانکہ ہم نے بلوکیج کی ہوئی ہے، ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا لگا دیا ہے، یعنی اس کی رحمت تو آتی ہے لیکن وہ آتی تب ہے جب ہم آگے بانٹیں بھی تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اگر چابی ہے تمہارے پاس وہ یہ ہے کہ تم خود رحمت دو پھر وہاں سے لو۔ تو جب تک ہمیں یہ معاملہ سمجھ نہیں آئے گا، جب تک ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے اپنے حسب حال، دیکھیے یہ جو لائف ہے، یہ زندگی ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اب جگہ بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، بات بات پہ دل شکنی ہو سکتی ہے، انسان ہے، مختلف قسم کی آدمی سچویشن سے گزرتا ہے، لیکن اگر ہم اس سچویشن کو بیٹھ کر پوری زندگی اگر ناراضگی میں جو ہے گزار دیں، غصے میں گزار دیں، جبر میں اور غضب میں گزار دیں، تو پھر ہم لازماً چونکہ ارحموا من فی الارض پر عمل نہیں کر رہے، ہم زمین والوں پر رحم نہیں کر رہے، اسی لیے وہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ کبھی ہماری شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کی ہے، یہ چابی ہے۔
اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ بن مانگے آپ کو رحمت ملے گی۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس سے اگلا سوال، جس کو رحمت نہیں ملتی، وہ بھی بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے خود اس بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ بھی کیٹیگوریکل چیز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ، کہ اللہ رب العزت کبھی رحم نہیں کرتے کس پر؟ من لا یرحم الناس، جو شخص، جو انسان، مرد و عورت لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ اب اس کی حدیث کی ابھی یہ اور بھی ایک زیادہ دلیل آ گئی۔ سب سے پہلے سوال تھا کہ ملے گی کیسے؟ ملتی اس کو ہے، جو میرے الفاظ تھے، یعنی جو جس کا مفہوم تھا، جو زمین والوں پر رحمت کرتا ہے۔ اب اس میں آقا علیہ السلام نے نہیں بھی فرما دی کہ تم رحمت کے طالب ہو، اور اگر خود رحم نہیں کرو گے تو تمہیں رحم کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا ارشاد فرمایا، اشارہ دیا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم الناس، ناس انسانوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان مرد ہوں، عورت ہوں، جس معاشرے سے ان کا تعلق ہو، جس زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، جو ان کا سکن کلر ہو، جو ان کا مذہب ہو، ریلیجن ہو، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، جو انسانوں پر فضل شو نہیں کرتا، جو انسانوں کے لیے غفور الرحیم نہیں بنتا اپنی حسب استطاعت، تو وہ اللہ رب العزت کو بھی رحمان، رحیم، غفور، کریم، جتنے نام مرضی اس کے پکارتے جائیں، پھر وہ جو حقیقی رحمت ہے اس کی، وہ کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اب اسی کی تائید انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ، کہ انڈیڈ، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت، قریب، قریب ہے، کس کے؟ من المحسنین، جو احسان کرتے ہیں، جو رحم کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نرم دل ہیں، فرمایا ان کے لیے میری رحمت کیا ہے؟ ان کے بڑے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو سامعین ناظرین، اگر ہم اللہ کی رحمت رمضان میں تلاش کرنی شروع کر دیں، اور کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانک کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر تھوڑے سے ہم اپنے آپ کو بھی اندر سے نرم کر لیں، اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا رحم دلی ہمارے دل میں آ جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت خود بخود ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ اب وہ رحمت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، رحمت وہ ہے جو بلا تمیز آئے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنا رشتہ دار ہے تو اس کے لیے آئے، جو بیگانہ ہے اس کے لیے نہ آئے، یا جو کو اپنا خون کا رشتہ ہے، ظاہر بات ہے ان کے حقوق ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، یہ موضوع الگ ہے، لیکن ہم اوورآل بات کر رہے ہیں کہ سب کے لیے رحمت ہو، سب کے لیے دل نرم ہو۔ اب اس کے لیے ایک حدیث جو ہے اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث رواہ ابن ماجہ، ابن حبان، اور یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رجل، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیے، یا رسول اللہ متی اکون محسنا، ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جو احسان کرتے ہیں، محسنین ہیں، ان کے قریب ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ اب اس کی تشریح ہم اس حدیث سے کر رہے ہیں۔ وہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں، مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں احسان کرنے والا ہوں، نرم دل بن گیا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن، وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے، تم جاننا چاہتے ہو کہ تب تم
کب تم محسن بن جاؤ گے، کب تم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا صحیح جو ہے پیمانہ بن جاؤ گے، صحیح اس کی شکل اختیار کر لو گے، کب؟ فرمایا جب تمہارا پڑوسی کہے کہ تم محسن ہو تو پھر تم محسن ہو۔ جب تمہارا پڑوسی، اس پڑوسی میں بھی پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے قید نہیں لگائی کہ کون سا پڑوسی، جو مسلمان ہے، جو تمہارا رشتہ دار ہے، نہیں، فرمایا اذا قال جیرانک، بالکل اوپن سوال کر دیا۔ فرمایا جب بھی تمہارا پڑوسی کہے کہ تم محسن ہو، تم احسان کرنے والے ہو، تم نرم دل ہو، تم فضل کرنے والے ہو، تو فرمایا پھر تم فانت محسن، پھر تمہیں اور کوئی دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم محسن ہو۔ اور آگے یہیں تک بات نہیں چھوڑی، آقا علیہ السلام نے فرمایا انک مسیء، اور جب وہ کہے تمہارا پڑوسی کہ تم برے ہو، تمہارا اخلاق برا ہے، تم تنگ دل ہو، کنجوس ہو، سٹنجی ہو، تو فانت مسیء، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر باہر دوسرے ملک میں لوگ چاہے تمہارے سخی ہونے کے جو ہے دعوے کرتے رہیں، بڑا چیریٹی دیتا ہے، بہت زیادہ جو ہے بڑی لٹاتا ہے، دولتیں لٹاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تمہارے لیے جو ہے بڑے تمہارے نام کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور تمہارا پڑوسی کہے نہیں تم کنجوس ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فانت مسیء، تم پھر کنجوس ہو، پھر احسان کرنے والے نہیں ہو۔ سامعین ناظرین، یہ حدیث ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، تو اسی لیے چونکہ جو نیکی شروع ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، جو پڑوس سے ہیں، قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر محلہ ہے، پھر علاقہ ہے، پھر ملک ہے، اس طرح کرتے 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 سارا جو ہے جال بچھ جاتا ہے نیکیوں کا۔ تو ہم نے غور کیا کرنا ہے، بات وہی شروع ہوئی تھی کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت تلاش کرنی ہے، چونکہ یہ پہلا عشرہ ہے، لیکن رحمت ملتی کیسے ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے، یعنی ہر شخص مختلف سچویشن سے گزرتا ہے، ہر ایک کے اوپر مختلف آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں ہم کس طرح اپنے آپ کو احسان کرنے والا بنائیں، کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نرم دل بنائیں، اپنی استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ ہم نے اس سفر پر چلنا ہے۔ چونکہ اگر ہم اس سفر پر چل پڑے اور اس سفر پر انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت ہماری ضرور شامل حال ہوگی۔ اور سامعین ناظرین، یہ جو بات ہے یہ رمضان میں لازمی طور پر سمجھ آنی چاہیے، چونکہ شیطان بند ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، دروازے جنت کے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اور نفس بھوک سے پیاس سے نڈھال ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اگر یہ طریقہ ابھی سمجھ آ جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو اپلائی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ رمضان کے بعد جو ہے آدمی اور مشغولیت ہوتی ہیں، دل نرم نہیں ہوتے، بندہ کھاتا ہے اور پھر نفس اور زیادہ جو ہے پلتا رہتا ہے، تو پھر اس میں یہ بات جو ہے بڑی کم سمجھ آتی۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنے حسب حال اپنے آپ کو امپروو کریں، دوسروں کے لیے نرم دل بنیں، اور یقیناً جب اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے ہم نرم دل بن جائیں گے، ان کے لیے رحمت بن جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی۔ اور یہی روزے کی تعلیمات ہیں۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ جو نرم دل ہوتا ہے، کبھی وہ گالی دیتا ہے، کبھی وہ برا بلا کہتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا۔ یہی تو اشارہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمت للعالمین کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں، اور یہ سب سے بڑی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ کم از کم جو تمہارے منسلک ہیں، جن کے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو، کوشش کرو کہ ان کے ساتھ کم از کم اس سنت کو اپنا لیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار ہو، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، اس کے ساتھ لڑائی کرے، گالی گلوچ کرے،
تو اس شخص کو 2 مرتبہ کہنا چاہیے انی صائم، اے میرے سے لڑائی جھگڑا کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نرم دل ہوں، رحمت والا ہوں، اگر تم مجھ سے لڑائی بھی کرو گے تو پھر بھی میں لڑائی نہیں کرتا، اور اگر تم مجھ سے اچھائی کے ساتھ پیش آؤ گے تو پھر تو میری رحمت جو ہے اور بھی زیادہ وسیع ہوگی۔ سامعین ناظرین، اس کی ابھی کچھ جھلکیں اگر ہم آقا علیہ السلام کی زندگی سے دیکھ لیں تو یقیناً سونے پر سہاگا، دلیل اپن دلیل جو ہے ہو جائے گی۔ حضرت فی الصحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیا تھے؟ سب سے حسین تھے، سب سے خوبصورت تھے، اور اگلا ارشاد فرمایا وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور سب سے زیادہ سخی تھے، جود و سخا کرنے والے تھے سب سے زیادہ، اور پھر فرمایا وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور سب سے زیادہ بریو اور دلیر تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت پاک ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے وَأَجْوَدَ النَّاسِ، کہ آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ اب سخی کون دل ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ جس کا دل رحمت سے بھرا ہوا ہو، جس کے لیے دوسروں کے لیے فیلنگز ہوں۔ سامعین ناظرین، ہم نے دوسروں کے لیے فیلنگز ڈیولپمنٹ کرنی۔ ہم نے رمضان کا مہینہ ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اب ہم نے یہ ریئلائز کرنا ہے، جو رحمت للعالمین کی سنت پر عمل کرتا ہے اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اگر میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو جو میرے دوسرے انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ بھوکے پیاسے ہیں تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میں اس حالت سے گزر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ شام کے وقت میرے ٹیبل پر کون سا مینیو آئے گا، اور وہ جو دوسرے ہیں جن کے لیے پتہ ہی نہیں کہ کوئی لقمہ آئے گا یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں ایک کھجور بھی میسر آئے گی یا نہیں آئے گی، تو ان کے لیے فیلنگز، رحمت للعالمین کا جو نقش ہے وہ جمانا اور ان کے لیے فیلنگز ڈیولپمنٹ کرنا، یہ کی ہے۔ اب بات ہم شروع میں تو یہ کرتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں، یمن میں لوگ بھوکے ہیں، فلاں جگہ پہ بھوکے ہیں۔ اب وہ بات سامعین ناظرین سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ابھی یہ بھی سمجھ میں آتے، پچھلے ویک ہم خبریں سن رہے تھے، اور ابھی یہاں پر بھی کچھ مسلمان ہیں، اپنے ہیں، جو شرم کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ یہاں پر بھی لوگ جو ہے فوڈ بنک تلاش کر رہے ہیں۔ فوڈ بنکس یعنی جو صدقہ خیرات ہے، یو کے میں بھی ابھی ایسی، اور یہ ٹی وی کی بات ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ریسرچ ہوئی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں اور کچھ فوڈ بنک سے کچھ فوڈ لے کر آ کر روزہ افطاری کرتے ہیں۔ تو ہم کون سی رحمت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں یا سامعین ناظرین یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو یقیناً ہمارے مسلمان کلمہ گو جو ہماری طرح ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے یہ عظیم نعمت عبادت کی شکل میں جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ ہمیں اگر سوچ آ جائے، اور یہ سوچ اجاگر کرنا مقصود ہے کہ اگر ہمیں وہ رحمت چاہیے جس کے خزانوں کا خود رب کائنات مالک ہے، تو اگر ہم تھوڑی سی رحمت لوگوں کے لیے ہم دکھا دیں تو یقیناً وہ ذات ویسے بھی عطا کرتی ہے، اور رمضان میں 70 گنا زیادہ، یعنی اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، اور کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کا ثواب وہ عطا کرتی، تو رمضان میں وہ رحمت کتنی حاصل ہو سکتی۔ تو اسی لیے انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے کہ وہ رحمت کیسے ہو، اور پھر اس کی جو مختلف شکلیں تھیں جو آقا علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں، جو حضور علیہ السلام کی پھر اہل بیت اطہار کی زندگی میں نظر آتی ہیں، صحابہ کرام اسلاف کی زندگی میں وہ رحمت، وہ جو انسانوں کے لیے رحمت تھے وہ نظر آتی ہیں،
انشاءاللہ ہم ان پر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے اس کے 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ تھوڑی سی بات چیت کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب بھی لیے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کے جو سوال و جواب ہوں گے ان کے لیے بھی کالز انشاءاللہ ہم لیں گے. جو بھی آپ کے مسائل ہوں، جو بھی آپ نے ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو. رمضان ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں. آپ نے کن کیفیات کو محسوس کیا، چونکہ رمضان جو ہے یہ 2 طرح کی ٹیچنگز عطا کرتا ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی. تو انشاءاللہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناظرین، بریک کے بعد رحمت رمضان پروگرام میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ تعالی ہم رمضان کا پہلا عشرہ وہ جاری ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں. اور یہی موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں کہ ان رحمتوں کو، اس اللہ رب العزت کے فضل کو کیسے حاصل کیا جائے. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، جیسا کہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کالز بھی آن ہوتی ہیں. آپ بالکل بلا جھجک کال کر کے جو بھی مسائل ہوں، جو اپنی کیفیات بیان کرنا ہوں، انشاءاللہ وہ ضرور کیجیے گا. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. آپ سے جو ہے جو بھی پھر علماء کرام عوام الناس کے خدام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی نوکری کرتے ہیں، ظاہر بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی جو ہے خیرات، یہ ایک ان کی شکل ہے حاصل کرنے کی. تو اسی لیے سب علماء کرام آپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام کے ذریعے وہ جو ہے ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر اسلام چینل ہے، ان کی ٹیم ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں ہے، چونکہ یہ عوام الناس کی خدمت ہے. اور بالخصوص رمضان میں یہ جو نشریات ملتی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس سے ایمان کی جلا ہوتی ہے. جو بھی موضوع آئے اس میں سے جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آئے اس کو حاصل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے بھی، اس پر عمل کرنے بھی توفیق جو ہے مانگنی چاہیے. تو سامعین ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ رحمت اللہ رب العزت کی پہلا عشرہ ہے، اس کی یہ دعا ہے. میں سمری بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ وہ سمری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. پہلے عشرے میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ اس رحمت کو حاصل کرو، اور اس رحمت کے بغیر کسی کی بھی کامیابی کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی کبھی نہیں مل سکتی. اچھا، اس سے بعد ہماری گفتگو کی کہ وہ رحمت ملے گی کیسے، تو اس کی صرف ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی خود دوسروں پر رحم کرے، دوسروں کے لیے رحمت بن جائے. تو وہ رحمان جو عرش پر ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی رحمت خود بخود ہمیں حاصل ہو جائے گی. یہ مختصر سا خلاصہ ہے جس کے پر ہم نے پھر آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور پھر اس کے بعد حدیث پاک سے اس کی تائید بھی لائے تھے ہم، تاکہ جو ہے بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے. اب چونکہ آپ کی کالز بھی ساتھ ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم ساتھ ساتھ بڑھائیں گے، لیکن کالز بھی ظاہر بات ہے ساتھ لیں گے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ کو سب سے پہلے جمعہ مبارک اور رمضان مبارک. ماشاءاللہ، خیر مبارک آپ کو بھی. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. رمضان کیسے جا رہا آپ کا؟ الحمدللہ، آج 7واں روزہ ہے. 6واں روزہ میں 7واں تک نہیں ہے تے یہ کھولنا سی تے 7واں تک نہیں ہے بھی تہاڈی سکرین اتے تے لگدا جس طرح 7واں ہی ہے اج روزہ. 6واں روزہ ہے، جمعہ مبارک سی. الحمدللہ تے بڑا سونا جا رہا ہے تے بڑا تیزی دے نال وقت جا رہا ہے. میں کل اپنی بیٹی نال لگی سا، لمبی گفتگو دی معذرت چاہنی ہاں.
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਦੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਆਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ तमाम ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-5 ਤੋਲੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ही लेकिन मैं नीयत उन्होंने दी बनवाया वे। ठीक है जी जी ठीक है इंशाल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ आपके सवाल का, बड़ी खुशी है आपसे बात करके भी। तो और इंशाल्लाह जो दुआओं के लिए कहते हैं यकीनन हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में भरपूर दुआ भी होगी। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सामने नाजरीन, इंशाल्लाह जितने भी सवाल होंगे मैं सारों की तरफ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएंगे हम और आखिर में सबके जवाब दिए जाएंगे और यकीनन दुआ भी होगी। रमज़ान का महीना है, दुआएं तो इसमें ज़ाहिर बात है मकबूल होती हैं, इंशाल्लाह इसमें दुआ भी करेंगे। तो सामने नाजरीन, रहमत जो कि फंडामेंटल चीज़ है हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला का फ़ज़ल, तो वो कैसे हासिल हो? दूसरों के लिए रहमत फैलाने वाला बन जाए आदमी। अगर हम दूसरों के लिए रहमत बन जाएंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत यकीनन हमारे शामिल हाल होगी। और इस रहमत की ज़ाहिर बात है हम हर चीज़ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से लेते हैं, उनकी तालीमात से लेते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ात पाक है वो हमारे लिए उसवा हसना है। उससे इंशाल्लाह कैसे ली जाए इस पर बात करते हैं, लेकिन एक सवाल है इस साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? खैर साहब अल्लाह दा बड़ा करम है जी। मैं एक खादम है ਤੁਹਾਡੇ शागिर्द रजी अल्लाह दा अबू बोल रहा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप? अल्लाह दा बड़ा करम एहसान है। मैं सिर्फ इस खूबसूरत चेहरे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ टेलीफोन ਕੀਤਾ जी। ये आपका मोहब्बत चाहिए जी बस। अच्छा जी, क्या हाल है रजी का? ठीक है जी वो ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा। आपकी दुआएं चाहिए बस। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही मुस्कुराता रखे और इतना ही खूबसूरत रखे जिस तरह आप खूबसूरत बातें करते हैं और बताते हैं दीन के बारे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी दिल खुश है आपसे बात करके जी। अल्लाह पाक को मेरे दिल से दुआ है, आप मेरे भाई की तरह है, लेकिन अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा इज्जत देगी। आपकी जुबान में देखे कितना असर है, आपके चेहरे में देखे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है मालिक का। माशाअल्लाह। 2 रोटी है बस, ठीक है, थोड़ा सा जो मालिक ने दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी आजमाइश है, दुआ के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को पूरा करे, आपको दुनिया आखिरत में किसी का मोहताज न करे सिवा अपनी ज़ात के। बहुत खुशी आपसे मिलके, आपसे बात करके। इट वाज अनएक्सपेक्टेड। अल्लाह ताला आपको, रज़ी को, सबको जो है सेहत और सलामती दे। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी हाँ खैरियत से। आपको रमज़ान की मुबारक हो। खैर मुबारक। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? मैं सही गुजर रहा है शुक्र अल्लाह का। अच्छा। लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मैं बीमार बहुत हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में भी दुआ होगी। तो ज़ाहिर बात है अगर आप बीमार हैं तो रुखसती है, अपना आप ख्याल रखें। तो अल्लाह की रहमतें यकीनन, आप ज़ाहिर बात है मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख रही, तो इंशाल्लाह आप मायूस ना हो। अल्लाह ताला जो है उसी तरह राहिम है, उसी तरह करीम है जिस तरह रोज़ा रखने वालों के लिए है। परेशानी बहुत लगती है, दिल को बहुत परेशानी लगती है, बता नहीं सकती।
تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ روزہ افطاری کی دعا اور سحری کی دعا پہلے کھانے سے پہلے مانگنی چاہیے یا بعد میں؟ ٹھیک ہے، سوال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا ایک میں نے پوچھنا بھی نفس کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کے سوال پر آؤں گا. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز امین بول رہی ہوں. ماشاءاللہ جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ بس جی ٹھیک ہے. میں نے آپ سے عرض کرنی ہے جی کہ خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا مانگے. جو آج کل حالات ہیں، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کو سچائی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کے لیے جو کچھ بہتر ہے کر دے. یہ آپ الٹے سیدھے جو کچھ کر رہے ہیں، فلاں کو فلاں سے لڑانا ہے. ہمارا ماشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ہر روز کال دیتا ہے کہ جی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. اپنا اپنا ملک ہے، لا الہ الا اللہ پر بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب رمضان مبارک. جی وعلیکم السلام. خیر مبارک. آپ کو مبارک. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا. میرے کو ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ کچھ گم ہو جاوے اپنا تو اپنے سورہ جن پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ چیز گم ہو جائے تو؟ یا میری چیز گم ہو گئی ہے، وہ بھی مہنگی چیز، ٹھیک ہے، جویلری وغیرہ. اچھا ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اس پر بھی. جی سامعین ناظرین، ماشاءاللہ آپ کی کال سن کے، باتیں سن کے جو ہے ہمیشہ دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کالز کرتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، سلامتی عطا فرمائے، مشکلات دور فرمائے. پروگرام کے انشاءاللہ آخر میں بھی دعا ہوگی. تو سامعین ناظرین، دوسروں کے لیے رحمت بننا. شروع میں نے ایک چیز کہی تھی کہ یہ لائف ٹیسٹ ہے، اور اگر خوشی میں کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، کسی کے ساتھ یعنی اس قسم کی تنگی نہ ہو، تو پھر آدمی بڑا آسان ہے رحمت بننے کے لیے. ظاہر بات ہے پھر خوشی ہو، مال بھی صحیح ہو، کوئی یعنی تو پھر آسان ہے یہ چیز کرنا. لیکن تھوڑا بہت جو زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں. اس چیزوں کے سامنے کرتے ہوئے کچھ چیز جو ہے آدمی کے دل کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اگر ہم یہ چیز شروع کر دیں گے، تھوڑی ہو، زیادہ نہ ہو، لیکن تھوڑا اگر اس چیز پر ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اور کچھ ہو نہ ہو، آپ کا دل سکون پا جائے گا. گھروں میں مشکلات ہو جاتی ہیں، سب کے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کا جو دامن ہے، اپنا دامن، وہ برا ہونے سے کیسے بچانا ہے، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ دل کو صاف کیسے رکھنا ہے، یہ بڑی چیز ہے. اور اس کے لیے میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں. حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پورے جہانوں میں کہیں نہیں سماتا سوائے ایک چیز کے. فرمایا میں مومن کا دل جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس میں سما جاتا ہوں. اب وہ کیسے سماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. فرمایا پوری کائنات میں کہیں نہیں سماتا، لیکن ایک ظاہر چیز ہے جو مومن کا دل ہے، میں اس میں آ جاتا ہوں. یعنی اس میں رہائش پذیر ہوتا ہوں اس کی قدرت کے مطابق، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اب جس کا دل رحمت والا نہ ہو، بخشنے والا نہ ہو، جس کا دل نرم دل نہ ہو، جس کے دل میں یعنی گندگی ہو، گناہ ہو، غیبتیں ہوں، چغلی ہو، یہ سارے دل میں دوسروں کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اور ایک طرف آدمی دعویٰ کرے کہ یا رب اس رمضان کے صدقے تو میرے دل میں آ جا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دو اچھائی اور برائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے اگر ہم کسی کو معاف کرنے والے بن جائیں گے، اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا اپنے دل کو صاف کرنا شروع کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟
وہ اللہ رب العزت کی رحمت اس دل میں بسیرا کر لے گی، اور جب وہ اس دل میں آئے گی تو سب سے پہلی جو نعمت ملے گی، جس کے لیے ہم نعوذ باللہ گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹس کھاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ذہنی سکون نہیں آ رہا، ذہنی اطمینان نہیں آ رہا، مائنڈفل صحیح نہیں ہو رہی، مائنڈفلنس اور پیس نہیں مل رہا، یعنی بے سکونی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہے۔ ظاہر بڑی نعمتیں ہیں، ہر چیز میسر بھی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ کوئی اگر گالی بھی دیتا ہے تو یقیناً آدمی بھڑک جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں جو ہے جوش آ جاتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ کہ ہمارے دل نرم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اگر ہم تھوڑا سا اس چیز پر کنٹرول کر لیں گے تو دوسرے شخص آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح جو ہے بے سکونی میں، بے اطمینانی میں، لیکن جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، آقا علیہ السلام نے حدیث ہے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جن پر امتحان آتے ہیں، جو آزمائے جاتے ہیں، وہ انبیاء کلام کی ذات ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ جن پر آزمائش آئی وہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ لیکن جس انسان نے دیکھا، آپ کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا، آپ کو ہمیشہ سکون والا دیکھا، مسکراتے تھے، حالانکہ پہاڑوں جتنے غم جو ہے آقا علیہ السلام کی جو امت کے جو ہے آقا علیہ السلام کے سر پر ہوتے، کوئی ادھر سے آتا پریشانی ظاہر کرتا، کوئی ادھر سے آتا پریشانی ظاہر کرتا، کوئی ادھر سے آتا آپ کو اپنی زندگی کے غم سناتا، سٹوری سناتا، آقا علیہ السلام پریشان ہو جاتے، لیکن پھر بھی سکون کے ساتھ رہتے۔ وہ کیوں؟ کہ رحمت للعالمین، رحمت تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک، یعنی یہ بھی ایک میڈیسنل، اس کو آپ کہہ لیں، نسخہ ہے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے کہ ہم اپنے دل دوسروں کے لیے نرم کر دیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی فلاں نے مجھے گالی دی ہے، فلاں نے مجھے گھر میں ختم کے لیے نہیں بلایا تھا، فلاں نے مجھے گھر میں ان کے شادی تھی تو وہ نہیں بلایا تھا، فلاں کہہ سکتا ہے یہ تھا، یہ مشکل تھی، اس وجہ سے میں نے دوسروں کے ساتھ یہ چیز شروع کر دی، دوسرے جو ہے میرے ساتھ اس طرح تعلق کرتے ہیں۔ ان ساروں کے جو ہے کوشچن وہ بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے چچا، ان کا جس عورت نے کلیجہ چبایا تھا نعوذ باللہ، جو انہوں نے شہید کیا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر اور یعنی شکوہ کرنے والی بات، اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ توڑنے والی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آقا علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین تھے، انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہم نے یہ مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو کبھی اتنا نہیں آزماتے جتنا کہ وہ کیپیبل نہ ہو، جتنا اس کو وہ ڈیل نہ کر سکے۔ تو یہ تو کیٹیگوریکل یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جس سچویشن میں ہم ہیں، ہم تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے یہ ریزن سامنے رکھ کر اگر ہم دوسروں کو آہستہ 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 ٹائم لگے گا معاف کرنے کا، یہ ٹریننگ بار بار جاری رہتی ہے، اگر ہم اس پر انشاءاللہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ آپ دل بھی سکون ہوگا، رحمتیں بھی آئیں گی، لوگ دوسرے جو انسان ہیں وہ آپ کے قریب بھی ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح دوسروں کے لیے رحمت بن کر سایہ فکن ہو جائیں گے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو اس کی رحمت جو ہے پھر آپ کو ڈھانپ لے گی۔ تو سب سے پہلے میرے اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جو بھی بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی دلی طور پر توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو ایسے جو ہے دوسروں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتیں، برکتیں، کرم، جود و سخا عطا فرمائے۔ تو سامعین ناظرین، یہ موضوع تو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ موضوع یہی ہے رحمت رمضان، لیکن چونکہ آپ کے سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ اور پہلا سوال تھا کہ
آپ کے پاس زیور ہے، آپ نے بچیوں کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ آپ کے انڈر ہے۔ دیکھیے وہی ہے 52 تولے چاندی ہوتی ہے سلور، 7 تولے سونا ہوتا ہے، یا اس کے مطابق اگر رقم ہو آدمی کے ساتھ اپنی ضروریات سے بڑھ کر، یہ جو زکوٰۃ کی سمری ہے یہ میں بیان زیادہ ڈیپ نہیں جا رہا، میں اوور آل بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر اتنا پیسہ ہو، رقم ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو چونکہ یہ سونا آپ کے انڈر ہے، آپ نے اپنی بچیوں کے لیے بنایا ہے، تو سال گزر چکا ہے اور آپ کی ضروریات سے بڑھ کر اگر یہ چیز ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں، اور آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس سے مال پاک ہو جائے۔ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کون سی مشکلات آتی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کچھ مختلف خطرات ہوتے ہیں، مال چوری ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، اس طرح آدمی خود ان ویل یعنی ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس پر آپ زکوٰۃ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی سارے مال کو بھی پاک کرے گا، آپ کو اجر بھی دے گا اس فرض کو ادائیگی پر، اور یقیناً انشاءاللہ آپ کی بچیوں کو یہ ہمیشہ کے لیے نصیب بھی ہوگا۔ بات ظاہر بات ہے، جب والدین دیتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، جب اولاد خوشی کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس نیت سے کریں گی تو فرض بھی ادا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو، ہماری دعا بھی ہے کہ ان کو جو ہے اچھے گھر میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوشیاں عطا فرمائے۔ دوسرا تھا سوال افطاری کی دعا، پہلے سحری اور افطاری کی دعا۔ افطاری کی دعا جو ہے وہ پہلے پڑھنی ہوتی ہے، چونکہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جو بھی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں سحری کی جو ہے دعا پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ سحری کی دعا روزہ بند کرنے کے بالکل آخر میں پڑھیں گے۔ سحری جب ہم روزہ بند کریں گے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، پھر اس کے بعد کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ افطاری کی اپوزٹ ہوگی، چونکہ ہم اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہی اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں آدمی شامل کر سکتا ہے۔ بڑا مقبولیت والا یہ دونوں ساعتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور یہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس is ego is within us, is part of us۔ یہ جسم کا ایک انسانی جو جسم ہے یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے نفس، اور ایک ہے روح۔ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اب جیسے روح ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، نفس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ یہ کہہ دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ یہ کہہ دو کہ روح جو ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ تو پھر اگر اس پر زیادہ ڈیپ ڈیٹیل کریں تو اس پر ایک پورا پروگرام مجھے کرنا ہوگا اس کو سمجھانے کے لیے، تو آپ نے یہ دھیان کرنا ہے۔ پھر نفس ہے، اس کی پھر کئی اقسام ہیں، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، لفظ راضیہ ہے، پھر لفظ مردیہ ہے۔ تو یہ ساری اس کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں۔ تو جو چیز برائی کی طرف لے کر جائے شیطان کے علاوہ اسے کہتے ہیں نفس امارہ، اور جو چیز نیکیوں کی طرف لے کر جائے اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اور پھر لوامہ، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے۔ مس امین صاحبہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور امن جو ہے بیان فرمائے۔ جو چیز گم ہو جائے آپ درود پاک پڑھیں، اور بالکل سورۃ جن بھی پڑھ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو بھی گم شدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہے پھر لوٹا دیں۔ سامعین ناظرین، آخر میں دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کا پہلا حشرہ ہے، اس میں رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، ہر قسم کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرمائے۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے رزق حلال چاہتے ہیں، یا رب العالمین ان کو
اپنی بارگاہ سے ہر قسم کا رزق وافر عطا فرما، ان کو جو ہے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ جو لوگ بھی اپنے بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتوں کی وجہ سے، ان کی پڑھائی کی وجہ سے، ان کے مستقبل کی وجہ سے، یا رب العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا اور اپنے والدین کے لیے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا، اور ہر قسم کی خوشیاں ہر والدین کو اپنی اولاد کے لیے ذریعے سے نصیب فرما۔ اور جو لوگ بالخصوص بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، پریشان ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت اس رمضان کی برکت سے وہ بھی دور فرما، اور سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین ناظرین، انشاءاللہ پروگرام اسی طرح ہر ہفتے جاری رہے گا، اور بھی پروگرامز آتے ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کا بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔